السلام علیکم دوستو، میں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز سے عبدالحسیب آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ساتھیوں، ہم پڑھ رہے تھے اردو TGT 2021 کے بارے میں، اور پہلا ٹاپک ہمارا تھا سلیبس کے اکارڈنگ اردو کا آغاز و ارتقاء، یعنی اردو کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس کی ترقی کیسے ہوئی، اس کا وکاس کیسے ہوا، ہم اس کو پڑھ رہے تھے۔ تو اس کی آج یہ تیسری کلاس ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جدید اردو ادب کا آغاز کیسے ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اردو پھل پھول رہی تھی تو اسی وقت 1857 کی ناکام بغاوت ہمارے ملک میں رونما ہوئی، اور اس کے بعد اردو اور اردو داں اور خصوصاً مسلمانوں اور یہاں کے رہنے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ لیکن جب اس سے کچھ یہاں کے لوگوں کو راحت ملی تو پھر انہوں نے اپنے تہذیب و ثقافت پر دھیان دیا۔ تو چلیے ہم پڑھتے ہیں جدید اردو ادب کا آغاز و ارتقاء۔ تو مسلمانوں کی بربادی نے جس شخص کو سب سے زیادہ بے قرار کیا، یعنی 1857 کی جنگ آزادی میں جب لوگ یہاں کے برباد ہو گئے، ان کے گھر اجڑ گئے، ان کی بستیاں اجاڑ دی گئی، ان کا ملک برباد ہو گیا، تو اس کے بعد جس نے سب سے پہلے اس کی طرف توجہ دی وہ سر سید احمد خان تھے۔ انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا وقار پھر سے حاصل ہو جائے۔ اس بربادی کے اسباب پر غور کیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے کو گھن لگ چکا ہے اور وہ اصلاح طلب ہے، یعنی اس کی درستگی ہونی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے ایک اصلاحی مہم کا آغاز کر دیا، اور اپنے اصلاحی پروگرام میں انہوں نے شعر و ادب کو شامل کیا۔ وہ بامقصد ادب کے قائل تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ شعر و ادب سے زندگی کو سنوارنے اور بہتر بنانے کا کام لیا جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی شاعر ایسی نظم لکھے جو قوم کو خواب سے بیدار کر دے۔ آخرکار خواجہ الطاف حسین حالی نے ایک مسدس لکھ کر یہ خدمت انجام دی، یعنی مسدس مد و زجر اسلام خواجہ الطاف حسین حالی نے لکھ کر اس میں قوم کو جھنجھوڑا اور ان کو بیدار کیا۔ سر سید اس نظم کو اپنے لیے توشہ آخرت سمجھتے تھے۔ یہاں سے بھی سوال بن سکتا ہے کہ سر سید کس نظم کو اپنے لیے آخرت کا توشہ سمجھتے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر خدا مجھ سے پوچھے گا محشر میں کہ تو کیا لایا ہے تو میں کہوں گا کہ الطاف حسین حالی سے میں نے مسدس مد و زجر اسلام لکھوا کر لایا ہوں۔ ان کا خیال تھا کہ حالی سے یہ نظم لکھوانے کے انعام میں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا۔ اور سر سید احمد خان جو تھے وہ خود نثر نگار تھے، اعلیٰ درجے کے نثر نگار تھے۔ انہوں نے اپنے مضامین کے ذریعہ سوتوں کو جھنجھوڑا، یعنی جو لوگ خواب غفلت میں مست ان کو جھنجھوڑا اور قوم کے مردہ جسموں میں زندگی کی لہر دوڑا دی۔ چنانچہ انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی جس کا مقصد مفید کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرنا تھا، اور 1870 میں رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کر کے انہوں نے اپنے اصلاحی مشن کو تقویت پہنچائی۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ تو نثر پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ نہیں، اس میں ہماری اردو کی تاریخ مضمر ہے، اور آخر میں ہم کچھ سوال بھی لیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اردو میں نثر میں ایسی جان ڈال دی کہ اردو زبان میں ہر موضوع پر علمی مضامین لکھے جانے لگے، اس لیے انہیں جدید نثر کا بانی کہا جاتا ہے۔ سر سید کو دوست اور رفیق بھی ایسے میسر آئے جنہوں نے سر سید تحریک میں دل و جان سے کوشش اور ان کی مدد کی۔ ان میں سے کچھ سر سید کے ایسے دوست تھے جو ہر دم ان کے ساتھ تھے، بعض دور تھے مگر سر سید کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ ان میں مولانا حالی، علامہ شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد، مولوی محمد حسین آزاد، مولوی ذکاء اللہ، محسن الملک، وقار الملک اور مولوی چراغ علی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہاں سے بھی سوال بنتا ہے کہ سر سید کے دوستوں میں کون لوگ ہیں؟ تو حالی، شبلی، نذیر، حسین احمد آزاد، مولوی ذکاء اللہ، محسن الملک، وقار الملک اور مولوی چراغ علی۔ مختصر طور پر یہ کہ سر سید اور ان کے دوستوں کی کوششوں سے اردو ادب میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا جسے جدید ادب کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جدید اردو ادب کا بانی کون ہے تو آپ بلا شبہ کہہ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان، اور اردو شعر و ادب کا کارواں نئی منزلوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کارواں کا سفر جاری ہے، اور یہ کتاب اور یہ جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں
یہ کتاب اسی سفر کی داستان ہے۔ آگے دیکھیں گے، اب کچھ سوال ہم نے لیا ہے کہ پراچ سے کون سی بولی مراد ہے؟ تو ماگدھی اور اردھ ماگدھی مراد ہے۔ پیشاچی کا معنی کیا ہے؟ بھوت ہوتا ہے۔ سنسکرت کی ہم عصر بولی کا شرف کسے حاصل ہے؟ پیشاچی کو۔ اب بھرنش کا لفظ پہلی بار کس نے استعمال کیا؟ تو بھرت منی نے استعمال کیا تھا۔ ہندوستان کی جدید زبانوں کا ماخذ کسے کہا گیا؟ یعنی جو ہندوستان کی آدھنک بھاشائیں ہیں یہ کس سے لی گئی ہیں؟ تو دوستو یہ اپبھرنش سے لی گئی ہیں۔ سندھی میں کس زبان کے الفاظ کثرت سے پائے جاتے ہیں؟ تو دوستو عربی زبان کے پائے جاتے ہیں۔ انڈا کس زبان کا رسم خط ہے؟ تو لہدہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ لہدہ، جو پنجابی میں تقریباً استعمال ہوتا ہے۔ گریرسن نے مدھیہ پردیش کی زبان کو کیا نام دیا ہے؟ تو دوستو مدھیہ پردیش کی زبان کو گریرسن نے مغربی ہندی کہا۔ کیا کہا ہے؟ مغربی ہندی۔ آپ سے سوال ہوگا کہ مغربی ہندی میں کتنی بولیاں ہیں؟ تو دوستو 5 ہیں: اودھی، بگھیلی، چھتیس گڑھی، ماگدھی۔ اب پوچھا جا رہا مشرقی ہندی میں کون سی بولیاں شامل ہیں؟ تو اودھی، بگھیلی، چھتیس گڑھی، ماگدھی اور اردھ ماگدھی۔ پدماوت کس بولی میں لکھی گئی ہے؟ ملک محمد جائسی کی جو پدماوت ہے پوچھا جا رہا ہے کس بولی میں لکھی گئی ہے؟ تو دوستو اودھی میں لکھی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے گیان چند جین نے کس زبان کو میتھلی، مگہی اور بھوجپوری کا مجموعہ کہا ہے؟ یعنی میتھلی، مگہی اور بھوجپوری سب کس زبان میں شامل ہیں؟ تو دوستو بہاری میں۔ مغربی ہندی کو جارج گریرسن نے تقسیم کیا ہے، یعنی کتنے حصوں میں بانٹا ہے؟ تو دوستو 2 حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلا گروہ او یا او بالفتح کی بولیاں، یعنی او کہا جائے گا۔ دوسرا گروہ الف کی بولیاں۔ او والے گروہ میں برج بھاشا، قنوجی اور بندیلی شامل ہیں، اور الف والے گروہ میں کھڑی بولی اور ہریانوی شامل ہیں۔ بانگڑو، جاٹو اور گوار کہا جاتا ہے کس بھاشا کو؟ تو ہریانوی کو۔ برج کا معنی کیا ہے؟ ہڈا۔ برج کا معنی کیا ہے؟ ہڈا۔ جیسے مولانا محمد حسین آزاد نے کہا تھا کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ اگلا سوال ہے کیشو داس اور پدماکر نے کس زبان میں شاعری کی؟ تو انہوں نے بندیلی میں شاعری کی۔ ہریانوی کی پہلی تصنیف کون سی ہے؟ یعنی ہریانوی بولی کی پہلی تصنیف کون سی ہے؟ تو دوستو یہ ہے غرائب اللغات۔ اب ہم اردو کے بارے میں کچھ مختلف نظریات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جو بہت اہم ہے اور جو ہم نے پہلے ہی سبق میں پڑھا تھا، یعنی پہلی ویڈیو میں ہم نے اس کو دیکھا تھا۔ تو دوستو سید سلیمان ندوی، ان کا نظریہ ہے کہ اردو سندھ میں پیدا ہوئی، یا آپ کو ملے گا کہ وادی سندھ میں اردو، کس کا نظریہ ہے؟ تو سید سلیمان ندوی کا ہے۔ اور مولانا محمد حسین آزاد یہ کہتے ہیں کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ بھی نظریہ بہت اہم ہے اور پوچھا جاتا ہے۔ سید محمد قادری زور، انہوں نے کہا کہ اردو کھڑی بولی اور پنجابی کے سرچشمہ سے نکلی ہے۔ اور محمود شیرانی کہتے ہیں کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے ادیبوں کے نام آ رہے ہیں اور ان کے نظریات پیش کیے جا رہے ہیں بہت اہم ہیں۔ اگلا دیکھتے ہیں کہ شوکت سبزاوی کیا کہتے ہیں؟ تو شوکت سبزاوی نے کہا ہے کہ اردو بالائی دو آبے میں بولی جانے والی زبانوں کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ یعنی دو آبے گنگ و جمن، جو گنگا اور جمنا کا دو آب ہے اس میں بولی جانے والی کیا ہے؟ اسی کی ترقی یافتہ شکل اردو ہے۔ اگلا ہے مسعود حسین خان کا نظریہ۔ مسعود حسین خان کا نظریہ بہت اہم ہے اور اردو میں ان کے نظریہ کو اہمیت حاصل ہے اور یہ قابل قبول بھی ہے۔ زبان دہلی و پیرامنش اردو کا اصل منبع و سرچشمہ ہے۔ کہہ رہے ہیں زبان دہلی و پیرامنش اردو کا اصل منبع و سرچشمہ ہے، یعنی دہلی اور اس کے ارد گرد میں اردو زبان کی آغاز اور اس کی ترقی کے بارے میں نظریہ مسعود حسین خان کا ہے، اور کہتے ہیں کہ حضرت دہلی اس کا حقیقی مولد و منشا ہے۔ تو دوستو یہ نظریہ بہت اہم ہے۔ ان کے مقابلے میں شیرانی صاحب کہتے ہیں کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی ہے۔ تو تقابل کر کے آپ یاد کر سکتے ہیں کہ مسعود حسین خان کہتے ہیں کہ دہلی میں پیدا ہوئی، اور شیرانی صاحب کہتے ہیں دیکھ لیجئے کہ
محمود شیرانی کہتے ہیں کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی۔ گیان چند جین کہتے ہیں کہ اردو کی اصل صرف کھڑی بولی اور صرف کھڑی بولی ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اردو کی اصل صرف کھڑی بولی ہے، کس کا نظریہ ہے، تو آپ بتلائیں گے کہ گیان چند جین کا نظریہ ہے۔ نصیر الدین ہاشمی یہ کہتے ہیں کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی، اور ان کی کتاب بھی ملتی ہے آپ کو دکن میں اردو۔ آگے ہے انشاء اللہ خان انشا، جنہوں نے رانی کیتکی کی کہانی لکھا تھا۔ اردو عربی، فارسی، ترکی اور برج بھاشا پر مشتمل ہے، یعنی اردو جو ہے عربی اور فارسی، اس کے علاوہ ترکی اور برج بھاشا پر مشتمل ہے۔ میر امن جو باغ و بہار کے جو ہے مصنف ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اردو مختلف زبانوں کے میل جول کا نتیجہ ہے۔ اگلا ہے امام بخش صاحبائی کا نظریہ۔ امام بخش صاحبائی کہتے ہیں کہ شاہ جہاں آباد میں فارسی اور ہندی کے خلا ملا سے، یعنی میل جول سے جو بولی مروج ہوئی، اس کا نام اردو ہے۔ کہتے ہیں کہ فارسی اور ہندی سے کے میل جول کے نتیجے میں جو بولی پیدا ہوئی وہ کیا ہے؟ اردو ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ امام بخش صاحبائی۔ اگلا نظریہ اور آخری نظریہ ہے مولوی عبدالحق کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل ملک یعنی ہمارے دیش کے رہنے والے اور صوفیاء کرام کے میل اور ارتباط سے اردو پیدا ہوئی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اردو کی پیدائش میں صوفیاء کرام اور بزرگان دین کا اہم حصہ اور اہم رول رہا ہے۔ تو دوستو یہاں پر جو ہے ہمارا پہلا یونٹ یعنی اردو زبان کے آغاز و ارتقاء کا مکمل ہوتا ہے، اور اب ہم اگلے یونٹ کا ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، جس میں ہم پڑھیں گے اردو کے اہم دبستان، جیسے دہلی دبستان ہے، لکھنوی دبستان ہے، اور اس کی خصوصیات کو۔ تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔